بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحوی ترکیب کے ایک اور سبق میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ جملہ فعلیہ کی ترکیب آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کا ایک اہم ضابطہ ملاحظہ فرمائیں، وہ یہ ہے کہ صرف دو صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل اسم ظاہر کی شکل میں آ سکتا ہے۔ دو صیغے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ جو 14 صیغے ہیں ان میں سے صرف دو صیغے ایسے ہیں کہ جن کا جو فاعل ہے وہ اسم ظاہر کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ ہے پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ۔ ان کے علاوہ جو باقی کے 12 صیغے ہیں ان کا فاعل ہمیشہ ضمیر کی شکل میں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ضمیر کبھی تو کھلی ہوئی ہوگی، ظاہر ہوگی، اور کبھی چھپی ہوئی ہوگی، مستتر ہوگی۔ اس پر ہم پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صرف دو صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ اگر باقی کے 12 صیغوں میں سے کوئی صیغہ آ جائے تو آنکھیں بند کر کے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اس کا فاعل آگے آ ہی نہیں سکتا۔ چلیے اب ہم ترکیب کرتے ہیں۔ قام زید، ترکیب کا آغاز کریں گے۔ پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو قامہ ہے یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے، یعنی اگر 2 میں سے ہو تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، اگر 12 میں سے ہو تو پھر اس کا فاعل آگے آ ہی نہیں سکتا۔ تو چونکہ قامہ یہ پہلا صیغہ ہے، 2 میں سے ہے، لہٰذا ہم اس کا فاعل آگے تلاش کر سکتے ہیں۔ تو قامہ ہوا فعل، اس کے بعد زید، پہلے ہم اس کا اعراب دیکھیں گے۔ مرفوع لفظاً فاعل، وہی سوالات کہ یہ مرفوع کیوں ہیں؟ اس لیے کہ فاعل بنایا ہم نے اسے، فاعل مرفوعات میں سے ہوتا ہے۔ لفظاً کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پر تلفظ کر رہے ہیں رفع کا، قام زیدن، اور فاعل اس لیے کہ فعل آ چکا، اور آپ پیچھے ضابطوں میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل آئے اور فاعل نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو زید کو ہم نے فاعل بنایا، قام زیدن فعل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہ نتیجہ ہم نکالیں گے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ ہوگا زید کھڑا ہوا۔ اس سے ایک بات اور آپ کو پتہ لگے گی کہ قامہ فعل آیا، اس کے بعد صرف فاعل ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جو قامہ فعل ہے یہ فعل لازم ہے۔ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلا یہ فعل لازم ہے؟ پیچھے آپ ضابطوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جس فعل کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑے وہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں مفعول نہیں آیا، پتہ چلا کہ یہ فعل لازم ہے۔ دوسرے اور ایک طریقے سے ہمیں یہ بات پتہ چلی، ہم نے وہاں بتلایا تھا کہ ہم ترجمہ دیکھیں گے، ترجمے کے اندر اگر لفظ نے آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ متعدی ہے، ورنہ تو لازم۔ ہم نے جب اس کا ترجمہ دیکھا، قام زیدن، زید کھڑا ہوا، ترجمے کے اندر لفظ نے نہیں ہے، پتہ چلا کہ یہ فعل لازم ہے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور ترکیب کی طرف۔ ضرب زید عمرا، پہلے ہم دیکھیں گے ضرب کس میں سے ہے، 2 میں سے ہے کہ 12 میں سے؟ ظاہر سی بات ہے 2 میں سے ہے، جب 2 میں سے ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ تو ضرب ہوا فعل، فاعل ہم آگے تلاش کریں گے، مرفوع لفظاً فاعل۔ بھئی مرفوع کیوں؟ ظاہر سی بات ہے فاعل ہے اس لیے مرفوع۔ لفظاً کیوں؟ ہم اس پر رفع کا تلفظ کر رہے ہیں، اور فاعل اس لیے کہ فعل آ چکا، اسے کوئی نہ کوئی فاعل چاہیے۔ چونکہ یہ 2 میں سے ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، ہم نے اس کے فاعل بنا دیا۔ جی، عمرن منصوب لفظاً مفعول به۔ بھئی منصوب کیوں؟ اس لیے کہ مفعول بننے والا ہے، اور آپ نے ابتدا میں پڑھا ہوگا کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوبات میں سے ہے۔ لفظاً کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پر نصب کا تلفظ کر رہے ہیں، عمرن، اور مفعول به ہم نے اس کو بنایا۔ پتہ چلا جب مفعول به آیا ہے تو یہ جو فعل ہے ضربہ یہ لازم نہیں ہو سکتا۔ اگر لازم ہوتا تو اسے مفعول کی ضرورت نہ ہوتی، پتہ چلا کہ یہ متعدی ہے۔ ترجمے سے بھی ہم دیکھتے ہیں، ترجمہ ہم کریں گے، زید نے عمرو کی پٹائی کی۔ زید نے، جب ترجمے کے اندر لفظ نے آ گیا پتہ چلا کہ یہ فعل لازم نہیں ہو سکتا، یہ متعدی ہے۔ ہاں، تو اب نتیجہ نکلے گا فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
چونکہ اس میں ایک لفظ آیا ہے عمرن، اس لیے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک رسم الخط کا قاعدہ ہے، عمر اور عمر لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک فرق ہوتا ہے عمر میں کہ ہم واو کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ رسم الخط کا ایک قاعدہ ہے، عمر اور عمر میں فرق پیدا کرنے کے لیے علماء نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ آپ عمر کے آخر میں ہمیشہ واو کو لکھیں۔ بڑھتے ہیں اگلی ترکیب کی طرف۔ اس سے پہلے ایک اہم ضابطہ پھر ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ فعل کے بعد جب فعل آ جائے اس کے بعد صرف فاعل ہی مرفوع ہو سکتا ہے، ایک مرفوع ہوگا، وہ ہوگا فاعل۔ اس کے علاوہ یا تو منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے، مرفوع صرف ایک ہوگا۔ دوسرا ضابطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کلام عرب میں صرف دو مجرور ہیں، ایک ہے مضاف الیہ اور دوسرا وہ مجرور جس پہ حرف جر داخل ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ فعل کے بعد ایک مرفوع ہو سکتا ہے جو کہ فاعل ہوگا، اور مجرور صرف دو ہو سکتے ہیں، یا تو مضاف الیہ ہوگا یا جس پہ حرف جر داخل ہو۔ اب ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ صرف منصوب ہی ہو سکتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ترکیب میں، ترکیب لکھیں گے ضرب زید عمرا یوم الجمعۃ۔ جی ترکیب کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے دیکھیں گے ضرب کس میں سے ہے، دو میں سے ہے یا 12 میں سے؟ ظاہر سی بات ہے پہلا صیغہ ہے، اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو ہم لکھیں گے ضرب فعل، زید مرفوع لفظاً فاعل۔ مرفوع ہم نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ فاعل ہے اور ضرب کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لفظاً اس لیے کہ ہم اس پر رفع کا تلفظ کر رہے ہیں، اور فاعل اس لیے کہ فعل آ چکا، اسے فاعل کی ضرورت ہے۔ عمرن، اس پر کیا اعراب ہوگا؟ اس پر رفع آئے گا، نصب آئے گا یا جر آئے گا؟ تو ابھی جو آپ نے پیچھے ضابطہ پڑھا اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ایک فاعل آ چکا ہے، مرفوع آ چکا ہے، اب آگے یا تو مجرور ہوں گے یا منصوب، اور عمرن اس سے پہلے کوئی مضاف نہیں ہے کہ یہ مضاف الیہ بنتا، اگر مضاف الیہ ہوتا تو مجرور ہوتا، اس پہ حرف جر بھی داخل نہیں، اگر حرف جر داخل ہوتا تو مجرور ہوتا۔ اب ایک ہی چیز بچی ہے کہ یہ منصوب ہوگا، تو ہم لکھیں گے منصوب لفظاً مفعول بہ۔ منصوب کیوں؟ اس لیے کہ مفعول بن رہا ہے، لفظاً اس لیے کہ ہم اس پر نصب کا تلفظ کر رہے ہیں، عمرن۔ جی اب ہم ترکیب کو آگے بڑھائیں گے، یوم۔ اب یوم کو ہم کیا بنائیں گے؟ مرفوع بنائیں گے، منصوب بنائیں گے یا مجرور؟ پچھلے ضابطہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ وہ کیا کہ جب ایک مرتبہ مرفوع آ چکا اب آگے مرفوع نہیں آ سکتا، اچھی بات۔ دوسرا یہ کہ مجرور صرف دو ہیں، اب ہم دیکھیں ان دونوں میں سے کوئی ہے یا نہیں، اس پہ حرف جر بھی داخل نہیں اور یہ مضاف الیہ بھی نہیں، تو پتہ چلا کہ یہ مجرور بھی نہیں ہو سکتا، مرفوع بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ایک ہی چیز بچی کہ ہم اسے منصوب بنانا پڑے گا، تو ہم بنائیں گے منصوب لفظاً مضاف۔ سوال پیدا ہوا آپ نے اس کو مفعول بنانا چاہیے تھا، مفعول فیہ، آپ نے مضاف بنا دیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا شروع میں ایک ضابطہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ نکرہ کے بعد جب معرفہ آ جائے تو وہ عموماً مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ یہ ہے نکرہ یوم، اور الجمعاتی ہے معرفہ، یہ ترکیب میں مضاف مضاف الیہ واقع ہوں گے، اس لیے ہم نے اس کو مضاف بنایا۔ جی الجمعاتی مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ اب اسے ہم نے مجرور کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ مضاف پہلے ہے اور یہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لفظاً اس لیے کہ ہم اس پر جر کا تلفظ کریں گے الجمعاتی، اور مضاف الیہ پھر مضاف مضاف الیہ بن کے بنیں گے مفعول فیہ، اس لیے کہ یہ ظرف ہے، اس لیے کہ یاد رکھیں جو بھی مکان یا جگہ کے نام ہوتے ہیں وہ ظرف ہوتے ہیں، اور ظرف مفعول فیہ بنتے ہیں، تو ہم نے اس کو مفعول فیہ بنایا۔ اب ترکیب آگے بڑھے گی کہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔